اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اصول علوم شرعیہ کورس کے نام سے یہ سلسلہ جاری ہے جس میں ہم نے اصول فقہ، اصول حدیث اور علم المنطق کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے قبل ہم نے اصول فقہ کی وضاحت کی اور پھر علم المنطق میں جو ہماری اپنی کتاب ہے جس کو ہم نے نسخہ خطیہ سے پڑھا ہے، محاضرات فی علم المنطق، اس میں ہم نے مبادئ عشرہ، علم کی اقسام اور انواع الدلالہ کی وضاحت کی۔ پھر اس کے بعد جو متن السلم ہے اور اس کے اوپر جو شرح ہے ایضاح المبہم، اس کا جو پہلا سبق ہے اس کو ہم نے پڑھا کتاب سے اور اس کی تفقیق عبارات کا معنی بیان کیا۔ اور آج ہے متن سلم علامہ اخضری مالکی رحمہ اللہ کے دوسرا سبق، جس میں ہے کہ فصل فی جواز الاشتغال بہ، اور پھر اس کے اوپر شرح ہے ایضاح المبہم علامہ الدمنہوری الازہری المتوفی 1192 ہجری رحمہم اللہ جمیعا۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا اللہ بعلومہ وعلوم مشایخنا الازہریین فی الدارین آمین۔ یہ جو ہیڈنگ ہے فصل فی جواز الاشتغال بہ، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ علامہ اخضری ماتن کا ہے۔ اوپر لکھا ہوا ثم قال، قال مین یعنی قال کون سے قائل کون ہے؟ علامہ اخضری متوفی 984 ہجری علی القول الراجح۔ فصل فی جواز الاشتغال بہ، کہتے ہیں کہ یہ فصل جو ہے اس باب میں ہے کہ منطق کا حکم کیا ہے، اشتغال کا معنی کہ اس کو پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ والخلف فی جواز الاشتغال بہ علی ثلاثۃ اقوال، فرمایا کہ اس میں اتفاق نہیں ہے اس کے جواز پہ بلکہ اختلاف ہے۔ خلف معنی ہے اختلاف، فی جواز الاشتغال اس کے پڑھنے کے جواز میں، علی ثلاثۃ اقوال تین اقوال پر، تین اقوال ہیں۔ پہلا قول ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فابن الصلاح والنواوی حرما وقال قوم ينبغي ان يعلم، کہ جو امام ابن صلاح اور امام نووی رحمہم اللہ ہیں ان کے ہاں کیا ہے کہ حرام ہے۔ اس کی وضاحت ہم نے محاضرات فی علم منطق میں مبادئ عشرہ میں مفصل وضاحت کر دی تھی۔ وقال قوم، اور بعض علماء نے کہا ينبغي ان يعلم کہ اس کو جائز ہے، مطلب پہلا قول مطلقاً ناجائز کا اور دوسرا قول مطلقاً جائز کا ہے۔ مصنف نے ماتن نے کس قول کو ترجیح دی؟ ترجیح دیتے ہوئے فرمایا والقولۃ المشہورۃ الصحیحہ، کہ یہاں پہ ان کی دیکھیں ابن الصلاح والشراوی ہمارے ہاں ہے، ہم نے جو میرے پاس جو نسخہ ہے وہ ہم نے مشائخ پہ پڑھا ہے، مشائخ حیضر پہ، جو عبارت میں پڑھوں گا وہی نسخہ صحیح ہے، آپ اپنی تصحیحات کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ والقولۃ المشہورۃ الصحیحہ جوازہ لکامل القریحہ، کہ راجح قول کیا ہے، صحیح قول کیا ہے کہ جو صاحب علم ہے، صاحب علم کی تعریف کیا کی آپ نے، ممارس السنت والکتاب، کہ جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے اس کے لیے جائز ہے۔ کامل القریہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس ملکہ استنباط ہے، استدلال ہے، وہ طیب اور خبیث کو جان سکتا ہے کہ کون سی باطل فلسفیانہ آراء ہیں اور کون سی صحیح آراء ہیں۔ لیہتدی بہ الی الصواب، تاکہ وہ صحیح رستے تک پہنچ سکے۔ اقول سے کیا مراد ہے؟ اقول کون ہے؟ نام کیا ہے؟ احمد بن عبد المنعم الدمنہوری، متوفی 1192 ہجری رحمہ اللہ، من علماء الازہر الشریف۔ ذکر فی ھذا الفصل، کہ جو ماتن ہے اس نے اس فصل میں ذکر کیا ہے، جب ہم لفظ ماتن بولتے ہیں تو اس سے مراد علامہ اخضری ہیں۔ حکم الاشتغال بعلم المنطق لقونہ، کہ منطق پڑھنے کا حکم کیا ہے، لقونہ من المبادئ العشرہ، کیا بیان کر رہے ہیں کہ مبادئ عشرہ میں سے یہ ایک جز ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا، ان مبادئ کل فن عشرہ والحد والموضوع ثم الثمرہ ونسبۃ وفضلہ والواضع والاسم الاستمداد حکم الشارع ومسائل والبعض بالبعض اکتفى ومن در الجمیع ھذا الشرف، تو اس میں سے ایک حکم ہے الذی ینبغی لکل شارع فی العلم، ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو کسی بھی علم کو شروع کرنا چاہے کہ اس کا حکم پہچانے، ان یقف علیہا معنی کیا ہے، مبادئ عشرہ، لیکون علی بصیرۃ فیما یشرع فیہ، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ وہ کون سا فن پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کے اندر مسائل کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، سارا اس میں مسائل کیا ہیں۔ وقد استوفى
مبادی هذا الفن شیخ مشایخ شیخنا سیدی سعید قدورہ فی شرحہ لہذا الکتاب، کہ مبادی عشرہ کو مفصلاً کس نے بیان کیا؟ اس کتاب کے جو شارح ہیں ان کا نام ایک اور ہے سعید قدورہ رحمہ اللہ، یہ بھی کیا ہیں جزائری ہیں اور مالکی تھے، اور علم منطق بھی ان کا تخصص تھا، متوفی سنہ 1066 ہجری، کہ انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ وفنا وفا منہا، ہا کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ مبادی عشرہ کی طرف، کہ ان مبادی عشرہ میں ایک اسم ہے۔ وقد تقدم ان ھذا العلم یسمى المنطق، پہلے گزر چکا ہے، کیونکہ ماتے نے کیا کہا تھا؟ سمیتہ بالسلم المنورق یرقى به سماع علوم المنطق ویسمى معیار العلوم وعلم المیزان، اور اس طرح اس کا نام معیار العلوم بھی رکھا جاتا ہے اور علم المیزان میں بھی رکھا جاتا ہے۔ ہمارا مفصل لیکچر ہے محاضرات فی علم المنطق کے تحت مبادی عشرہ کا۔ ومنها یعنی من المبادی العشرہ التعریف، تعریف کیا؟ وتقدم تعریف هذا العلم فی الشرح، کہ شرح میں اس سے پہلے ما قبل تعریف گزر چکی ہے۔ تعریف کیا تھی؟ قانون تعصم مراته الذہن عن الخطأ فی الفکری، اس کی طرف اشارہ۔ منها النسبہ، نسبہ کیا ہے؟ وتقدمت فی قول المتن نسبته، کیا نسبته ہے؟ نسبته للجنان كالنحو للسان۔ ومنها معنی مبادی عشرہ میں سے الحکم ہے۔ وذکرہ المصنف فی هذا الفصل، اس فصل میں حکم کو بیان کیا۔ وبقیۃ المبادی فی الشرح المذکور، باقی جو مبادی ہم نے شرح میں ذکر کر دیے ہیں۔ واختلفوا فی الاشتغال به علی ثلاثة اقوال، کہ اس کا حکم فقہی کیا ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ الاول المنع، پہلا قول مطلقاً منع کا ہے۔ وبذالک، اس قول کے قائل کون ہے؟ قال النووی وابن الصلاح، امام نووی نے کس میں بیان کیا؟ طبقات میں، کلیئر۔ اور امام ابن الصلاح نے کس میں بیان کیا؟ اپنے فتاوی میں 643 ہجری متوفی۔ والثانی، دوسرا قول کیا؟ الجواز، الجواز یعنی مطلقاً دوسرا قول جواز کا ہے۔ وبذالک قال جماعۃ منہم، یہ مختلف علماء کا قول ہے جس میں الغزالی بھی ہیں۔ امام غزالی نے کیا فرمایا؟ قائلاً، یہ فرمایا من لم یعرفہ، اے من لم یعرفہ، ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یعنی من لم یعرف المنطق لا ثقۃ بعلمہ، جو منطق کو نہیں جانتا اس کو علم تمکنیت حاصل نہیں ہوتی، وہ ثقہ نہیں ہے اپنے علم میں۔ امام غزالی نے یہ کلام کہاں پہ کیا ہے؟ المستصفیٰ، جو امام غزالی کی کتاب ہے، متوفی سنہ، جی کہا بھی تھا 405 ہجری، 505 ہجری، کلیئر ہے؟ 505 ہجری۔ چلیں جی، ای یعنی اس مقولے کا معنی کیا؟ لا یامن الذہول عنہ عند الاحتیاج الیہ لعدم القواعد التي تضبطه، کہ وہ اگر اس میں فن میں مہارت حاصل نہیں کرتا تو وہ غلطی سے محفوظ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ وہ قواعد جانتا ہی نہیں ہے کہ اپنی فکر کو کیسے منضبط کرنا ہے۔ لیکن امام غزالی کے ہاں جو منطق ہے وہ معروف منطق نہیں، کیونکہ معروف منطق میں بعض اشکال ایسے ہیں جس کو امام غزالی نہیں مانتے، جس کی وضاحت انہوں نے اپنی تینوں کتابیں القسطاس المستقیم میں بھی کی، اور محق النظر میں بھی کی، اور معیار العلم میں بھی کی۔ تو لہٰذا یہ تنبیہ ہے کہ امام غزالی جس منطق کی بات کر رہے ہیں وہ معروف منطق، اس میں بعض مسائل اس میں بھی آتے ہیں، تو یہ تنبیہ یاد رکھی جائے۔ والثالث، تیسرا قول کیا ہے؟ وہو المشہور الصحیح التفصیل، یعنی تفصیلی قول ہے۔ تفصیل کیا ہے اس میں؟ یعنی تفصیل قول کا مطلب ہوتا ہے کہ قائد ہے کہ ان کے لیے جائز ہے اور ان کے لیے جائز نہیں۔ وہ کیا؟ فَإِن كَانَ الْمُشْتَغِلُ ذَكِيَّ الْقَرِيحَةِ قَوِيَّ الْفِطْنَةِ مُمَارِسًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جَازَ لَهُ الْاشْتِغَالُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا، کہ اگر پڑھنے والا صاحب ملکہ ہے، ذہین ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، نہیں تو نہیں۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، ان هذا الخلاف، یعنی یہ خلاف ایک ہوتا ہے محل نزاع۔ اب یہ کون سی بات کر رہے ہیں شارح؟ تحریر محل نزاع، کہ محل اتفاق کیا ہے اور محل اختلاف کیا ہے۔ محل اتفاق کیا ہے؟ کہ اگر منطق میں کلام فلسفانہ یعنی فلسفیانہ بحثیں نہیں ہیں تو جائز ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ کہ جب منطق مختلف ہو فلسفیانہ بحثوں سے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ کلیئر ہو گیا؟
کہتے ہیں وعلم کا مطلب کیا ہے کہ تحریر محل النزاع کو جان لو. وہ کیا ہے؟ ان ھذا الخلاف، محل اختلاف کیا ہے، یعنی یہ جو خلاف ہے، انما هو بالنسبة للمنطق المشوب بکلام الفلاسفہ، کہ جس کے اندر کلام فلاسفہ ملے ہوں، مختلط ہوں، اس منطق میں اختلاف ہے. کالذی، جیسے فی طوالع البیضاوی، طوالع الانوار امام بیضاوی کی کتاب ہے، متوفی سنہ 685 ہجری. وَأَمَّا الْخَالِصُ مِنْهَا، یعنی جس میں فلسفیانہ بحثیں نہیں ہوتی، کا مختصر سنوسی معروف ہے، والشمسیہ معروف ہے منطق کی کتاب. وَهَذَا التَّعْلِيفُ فَلَا خِلَافَ، یہ جو کتب ہیں اس منہج پہ جو لکھی گئی ہیں، فلا خلاف فی جواز الاشتغال به، اس طرح یہ مصنف کی اپنی کتاب، یعنی علامہ اختری کی اپنی کتاب میں تو فلسفیانہ بحثیں نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ کتاب بھی نہیں میں آتی ہے. فی جواز الاشتغال لا يبعد ان یکون الاشتغال به فرض کفایہ، کہ بلکہ یہ بعید نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس منطق کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. لتوقف معرفت دفع الشبہ علیہ، تاکہ وہ شبہ کا رد کر سکے جو اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں منطقانہ بحثوں سے. ومن المعلوم، اور یہ بات واضح ہے کہ ان القیام به فرض کفایہ، کہ منطق کا حاصل کرنا فرض کفایہ. واللہ اعلم. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ثم قال، قال مین علامہ اخضری، انواع العلم الحادث. جب انواع کہہ دیا ہے، یہ بات سمجھیں، جب انواع کہہ دیا ہے علامہ اخضری نے، تو حادث کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے علم کی تو انواع نہیں ہے، تو انواع کہنے میں ہی کافی تھا، تو حادث کی قید کیوں لگائی؟ لتوضیح المعنی. کیوں لتوضیح المعنی؟ اگر یہ کتاب متوسط درجے کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتی یا متہین کے لیے ہوتی تو حادث کی قید نہ لگاتے. مبتدئین کے لیے ہے تو ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ حادث کیا ہوتا ہے، انواع کیا ہوتا ہے، انواع سے کیا مراد ہے سارا. جیسا کہ علم الہی میں اور علم مخلوق میں 6 فرق ہے، جس میں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے ماقبل جہالت نہیں ہے، یہ سارے اس میں فرق ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ انواع العلم الحادث، کہ علم حادث کی کتنی اقسام ہیں، کہ اس کی اقسام کا بیان ہے، اور اس کو ہم نے مفصل وضاحت کی تھی محاضرات فی علم المنطق کے تحت. ماتن کیا کہتے ہیں؟ ادراک مفرد تصورا علم، کہ مفرد کو جاننا تصور کہلاتا ہے. ودرک نسبت بتصدیق وسم، نسبت کا ادراک کرنا وہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. نسبت کون سی؟ ہم نے تصدیق کے اجزاء میں وضاحت کی تھی کہ نسبت 2 ہوتی ہیں، نسبت کلامیہ، نسبت خارجیہ. نسبت کلامیہ کو نسبت حکمیہ بھی کہتے ہیں. نسبت حکمیہ مطلب اثبات امر لامر او نفیہ عنہ، مطلب جس کے اندر حرف نفی ہو یا حرف نفی نہ ہو، یعنی اثبات ہو یا سلب ہو. تو یہاں پہ کون سی نسبت مراد ہے؟ نسبت خارجیہ، کیونکہ خارج میں اگر مطابق للواقع ہوگا تو تصدیق کہلائے گی، اسی میں سچ اور جھوٹ کا احتمال پتہ چلے گا. وسم وقدم الاول عند الوضع، پہلا کیا ہے؟ تصور، کہ اس کو مقدم رکھیں. کیوں مقدم رکھیں؟ بھی سبب کیا ہے؟ لأنه مقدم بالطبع، کہ طبعی طور پہ مقدم ہے، کہ متاخر جو ہے پہلے کی طرف محتاج ہے. یہ تقدیم علیہ نہیں ہے، تعلیلیہ نہیں ہے، یہ تقدیم طبعی ہے. دونوں میں فرق ہے جس کو ہم نیکسٹ کتاب میں وضاحت. تقدیم طبعی میں یہ سمجھیں کہ دوسرا جو ہے پہلے کا محتاج ہے لیکن علاقہ علیہ نہیں ہے. والنظری، نظری کیا ہے؟ اب اس کی تعریف ہو رہی ہے نظری اور بدیہی کی. بدیہی ہم نے کہا تھا تلفظ ہے، لیکن عرف عام میں بدیہی پڑھا جاتا ہے، تو ہم بھی اسی کو پڑھیں گے تاکہ نطق میں آسانی ہو. والنظری محتاج للتأملی، کہ نظری اسے کہتے ہیں کہ جس میں ضرورت ہو کس چیز کی؟ غور و فکر کی. وعکسہ کی ضمیر کس لوٹ رہی ہے؟ وعکس النظری هو الضروری الجلی، کہ عکس نظری کیا ہے؟ یعنی نظری کا عکس کیا ہے؟ ضروری جلی. جلی معنی واضح. وما به کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر انہی میں سے الا تصور، اگر ہم تصور کی طرف پہنچتے ہیں، کس کی طرف پہنچتے ہیں؟ تصور کی طرف. وصل یعنی پہنچنا. یدعا بقول شارح فلتبتہل، یعنی یا تو نظری کے ذریعے پہنچیں گے یا کس کے ذریعے پہنچیں گے؟ بدیہی کے ذریعے. اگر تصور مجہولی کو واضح کر رہا ہے تو کیا ہے؟ قول شارح. قول شارح کا دوسرا نام کیا ہے؟ تعریفات معرفات. وما لتصدیق به تو وصلہ.
اور جس کے ذریعے ہم تصدیق مجہولی کو سمجھیں گے اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ بحجت، حجہ معنی قیاس، یعرف عند العقلاء، اور یہ عقلاء کیا معروف ہے۔ اقولو سے کیا مراد ہے؟ اقولو سے علامہ الدمنہوری الازہری رحمہ اللہ، لفظ نام 1192 ہجری، صحیح۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ ابھی اپنے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، بارک اللہ فیک۔ لفظ انواع، انواع کا معنی کیا ہے؟ یخرج العلم القدیم، اللہ تعالیٰ کا علم نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہی علم قدیم ہے۔ کیوں نکل جائے گا؟ فإنہ لا تنوع فیہ، لا تنوع یہاں پہ کیا ہے؟ مقام عموم پہ ہے، یعنی کسی بھی قسم کی نوع کا قسم کا احتمال اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ فَإِتْيَانُوا بِالْحَادِثِ، تو پھر حادث کیوں لائے ہیں؟ کہتے ہیں بعد ذالک، بعد ذالک مطلب بعد الانواع، انواع کے بعد حادث کیوں لائے ہیں؟ تاکید و ایضاح للمبتدی، کہ مبتدی کی وضاحت کے لیے لائے ہیں۔ والعلم، علم کی تعریف کیا؟ معرفت المعلوم، معلوم کو جاننا۔ ثم انہ ینقسم، انہ کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ علم کی طرف، کہ ینقسم وہ منقسم ہے، تو مقسم کیا ہو گیا؟ بارک اللہ فیک، مقسم علم ہے۔ اور یہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ تقسیم یا قسمہ۔ میراث کو قرآن نے قسمہ کیوں کہا؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یعنی طریقہ کو قسمہ کیوں کہا؟ کیونکہ طریقہ اجزاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ ينقسم الى تصور و الى تصدیق، کہ تصور اور تصدیق اس کی دو قسمیں ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یعنی وَكُلٌّ مِّنَ التصور والتصدیق الى ضروری و الى نظری، کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، تصور نظری، تصور ضروری، تصدیق نظری، تصدیق ضروری۔ ضروری کو اور کیا کہتے ہیں؟ بدیہی یا بدیہی۔ فلقس، تو کتنی ٹوٹل اقسام ہو گئیں؟ فالاقسام اربعہ، تو 4 اقسام ہو گئیں۔ فإن كان، اب وضاحت کیا ہے؟ فإن كان ادراک معنی مفرد، اگر معنی مفرد کا ادراک کر رہے ہیں تو فہو تصور۔ کیسے؟ کہ ادراک معنی زید، مجرد زید کا علم، سنگل زید کا مفہوم آپ کے ہاں واضح ہو، اس کا علم حاصل کرنا۔ وإن كان ادراک معنی وقوع نسبت فہو تصدیق، کہ نسبت کے وقوع کا ہم نے وضاحت کر دی کہ نسبت خارجی یا مطابق للواقع ہے یا نہیں ہے، اس کا ادراک کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تصدیق۔ کا ادراک وقوع القیام فی قولنا زید قائم، کہ ہمیں یہ ادراک کرنا کہ زید واقع ہی کھڑا ہے یا نہیں ہے۔ وہذا معنی قولہ ادراک مفرد البیت، یعنی شعر کے اندر جو ہے فزید قائم، یہ جو زید قائم ہے اس کا کتنے اجزاء ہیں؟ 4۔ شارح نے کتنے بیان کیے؟ 4، ہم نے کتنے بیان کیے تھے؟ 6۔ فزید قائم اشتمل علی تصورات 4، پہلا کیا ہے؟ تصور الموضوع، یعنی وہو زید، ایک موضوع ہے وہ زید ہے، اور موضوع کے ہم نے کیا کہا تھا؟ مسند الیہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں جاء زید، جاء یا یخلق اللہ تعالی، تو دونوں جملوں میں موضوع کون سا ہے؟ اس میں زید مسند، اللہ مفتح علیہ۔ کیوں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جا موضوع ہے اور زید محمول ہے، کیونکہ زید قائم، زید موضوع ہے تو قائم محمول ہے۔ نہیں، ہم نے اس لفظ بولا ہے مسند الیہ موضوع ہوگا، چاہے پہلے آ جائے چاہے بعد میں آ جائے، اور مسند کیا ہوگا؟ محمول۔ موضوع اور محمول کیا ہوگا؟ یہ ہم نے اپنے مستقل محاضرہ فی علم المنطق میں وضاحت کی تھی۔ وتصور المحمول وہو قائم، کہ قائم کو کیا کہتے ہیں؟ محمول۔ تصور معنی مجرد، یعنی صرف محمول کا علم حاصل کرنا۔ وتصور النسبہ الحکمیہ بینہما، دونوں کے درمیان جو نسبہ حکمیہ ہے، یعنی تعلق المحمول بالموضوع، محمول کا تعلق موضوع کے ساتھ ایجاب کا ہے یا سلب کا ہے؟ یعنی نفی کا ہے یا اس بات کا ہے۔ اور نمبر 4 کیا؟ وتصور وقوعیہ، ہا ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ وقوع النسبہ۔ فالتصور الرابع یسمى تصدیقا، یہ جو چوتھی چیز ہے اس کا تصور کرنا تصدیق کہلاتا ہے۔ والثلاثة قبلہ شروط لہ وہذا مذہب الحکماء، کہ ما قبل جو ہیں وہ شروط ہیں، ارکان نہیں ہے، تو یہ مذہب حکماء۔ مذہب الامام کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب اصولیین اور مناطقہ امام مطلقاً لفظ بولیں تو کیا ہے؟ امام راضی، امام راضی۔ ومذہب الامام ان التصدیق هو التصورات الاربع، امام راضی کے ہاں چاروں کا ادراک کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تصدیق۔ تو تصدیق مرکب ہوا۔
فیکون التصدیق بسیطا علی مذہب حکما، یعنی مذہب حکماء پہ تصدیق کیا ہے؟ بسیط ہے. بسیط معنی جس کا جز نہ ہو، یعنی اجزاء میں نہ، یعنی مرکب نہ ہو، مجرد ایک جز ہو. تو صرف مجرد ایک ہی شے تھی نا، وہ کیا تھی؟ تصور وقوع نسبہ یعنی مناطق کا. ومرکبا علی مذہب الامام، کیونکہ 4 چیزوں کا ادراک تصدیق کہلاتا ہے امام کے یہاں، تو تصدیق کیا ہوگی؟ مرکب ہو گئی کیونکہ اجزاء ہیں. والمصنف کا مسلک کیا ہے؟ یعنی علامہ اخضری کا اپنا مذہب کیا ہے؟ کس مذہب پہ چلے ہیں؟ کہتے ہیں ماشین علی مذہب الحکماء، وہ مذہب حکماء پہ چلے. کیوں کہ انہوں نے اپنے شعر میں کہا وَدَرْكُ نِسْبَةٍ بِتَصْدِيقٍ وُسِم، صرف نسبت کا ادراک تصدیق ہے، اور یہ مذہب حکماء ہے نہ کہ مذہب رازی ہے. بتقدیر مضاف فی کلامہ بین الدرک و نسبہ وہوا وقوع، وقوع کا معنی یعنی نسبہ وقوعیہ، نسبہ حکمیہ نہیں ہے. ثم انک، اب شارح ہم سے مخاطب ہے، انک اذا اردت ان تکتب التصور والتصدیق او تذکرہما او تتعلمہما او تعلمہما فالمراد بالوضع، تو بالوضع سے کیا مراد؟ یعنی ما یشمل ذالک، ما یہ جو اس چیزوں میں مشتمل ہوتا ہے. فقدم التصور علی التصدیق، کہ تصور کو تصدیق پہ مقدم. کیوں؟ لأنہ مقدم علیہ طبعا، فیقدم وضعا، یعنی جو چیز طبی طور پہ ہے تو وہ وضعی طور پہ، کیونکہ طبع پہلے ہی مقدم ہے، جو چیز طبی ہے. وضع کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کو وضع ہی پہلے کیا گیا ہے. چلیں جی. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَقَدِّمِ الْأَوَّلِ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ بَيَّنَ فاعل کون ہے؟ ماتن. أَنَّ النَّظَرِيَّ من كل من التصور والتصدیق محتاج الى التأمل، کہ تصور نظری اور تصدیق نظری کا معنی کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. والضروری عکسہ، تو ضروری کیا ہوگا؟ ما لا وهو ما لا يحتاج الى ذلك، الى ذلك معنی الى التأمل، کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت. فالاقسام اربع کما تقدم، تو ٹوٹل اقسام کتنی ہوگی؟ جیسے ہم نے پہلے وضاحت کی. پہلے کہاں پہ وضاحت کی؟ فزید قائم اشتمل علی تصورات اربع، یہ نہیں، یہ تصورات اربع نہیں. 4 قسمیں کون سی ہیں؟ تصور نظری، تصور بدیہی، تصدیق نظری، تصدیق، یہ مراد ہیں. مثال التصور الضروری کیا ہے؟ مثال التصور الضروری کیا ہے؟ ادراک معنی لفظ الواحد نصف الاثنین، کہ لفظ واحد کا، صرف لفظ واحد کا اگر آپ کہیں گے واحد نصف الاثنین تو یہ تصدیق ہے، آپ نے حکم لگا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں صرف واحد کا جو معنی آپ جانتے ہیں یہ تصور ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ واحد معنی نصف الاثنین ہے. کوئی آپ سے پوچھے نصف الاثنین کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں واحد. ومثال التصور النظری کیا ہے؟ ادراک معنی الواحد نصف سدس الاثنی عشر. اب پہلے تو غور و فکر کریں گے، یار یہ کتنا ہوتا ہے نصف سدس اثنی عشر، تو کیا آپ ڈائریکٹ نکال سکتے ہیں؟ نہیں. ایوہ. ومثال التصدیق ضروری کیا ہے؟ ادراک وقوع النسبت فی قولنا الواحد نصف الاثنین. آپ نے حکم لگا دیا اب ادراک یعنی الواحد نصف یہ تصدیق ضروری ہے بھائی، بدیہی چیز ہے. مثال التصدیق نظری کیا؟ ادراک وقوع النسبت فی قولنا الواحد نصف سدس. اسی مثالوں کو آپ کیا لے آئیں گے؟ حکم میں لے آئیں گے. وبما تقرر علم انحصار العلوم فی التصورات والتصدیقات. لہٰذا کیا پتہ چلا کہ یہ سارا جو علم ہے تصورات اور تصدیقات میں منحصر ہے، یعنی ٹوٹل کیا ہے؟ تصورات اور تصدیقات. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا مَبَادِئٌ وَمَقَاصِدٌ. اب مبادی کیا ہے؟ فَمَبَادِئُ التصورات الکلیات الخمس، ومقاصد ہوا کیا؟ القول الشارع، یعنی تعریفات. الکلیات الخمس مطلب جنس و فصل و خاصۃ و عرض، صحیح، اور نوع آپ نے بیان کر دیا. ومبادئ التصدیقات کیا؟ القضایا و احکامها، قضایا و احکامها مبادئ التصدیقات. ومقاصد ہوا کیا ہے؟ القیاس باقسامہ. فانحصر فن المنطق فی هذه الابواب الاربع، منطق کے ابواب ان 4 میں منحصر ہیں. واما بحث الدلالات ومباحث الالفاظ انما ذکر فی کتب المنطق لتوقف بحث الکلیات الخمس علیہ، کہ ہم نے جو مبحث الدلالات، مباحث الالفاظ جو ذکر کرتے ہیں صرف کلیات خمسہ کے لیے، کیونکہ کلیات خمس کیا ہیں؟ معنی ہیں، تو معنی کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے. تو الفاظ کی ضرورت ضروری ہے کہ الفاظ کی وضاحت کی جائے، پھر الفاظ اور معنی میں جو تعلق ہے دلالت کا اس کی بھی وضاحت کی جائے، تو اس لیے پہلے ان کی وضاحت آتی ہے. ومن نظر الى اقسام القیاس
الخمسہ عد الابواب ثمانیہ کہ جس نے اقسام قیاس کو دیکھا کیا ہو گیا خمسہ، تو اس طرح 8 قسمیں بن گئی. ومن عد معها اور جس نے اسی قیاس کے ساتھ منطقی مباحث الفاظ کو بھی لے لیا مستقلا كانت الابواب عنده 9، تو اس کے یہاں کتنے ابواب بن گئے 9. ثم ان المناطق اصطلحوا على تسمیۃ، اب کس کی تعریف آ رہی ہے کہ قول شارع کسے کہتے ہیں اور حجت اور قیاس کسے کہتے ہیں. ثم ان المناطق اصطلحوا على تسمیۃ اللفظ المفاد به معنی مفرد، یعنی جس لفظ سے مفرد کا ادراک ہو، مفرد مجہولی یعنی تصور مجہولی معلوم ہو، بالقول الشارع، اسے قول شارع کہتے ہیں. کالحیوان الناطق فی تعریف الانسان، مطلب الانسان کیا ہے؟ تصور مجہولی ہے. الانسان جو تصور مجہولی ہے اس کو کس نے وضاحت کی؟ الحیوان الناطق. الحیوان الناطق کیا کہلائے گا؟ قول شارع. یا کیا کہلائے گا؟ حد. یا کیا کہلائے گا؟ تعریف. یا کیا کہلائے گا؟ معرفات. اور انسان کیا کہلائے گا؟ تصور مجہولی. یا کیا کہلائے گا؟ محدود. یا المعرفات، اس میں مفعول. کہاں پہ تھے ہم؟ کالحیوان الناطق فی تعریف الانسان المتوصل به الى معنى مفرد وهو معنى الانسان وهذا معنى قوله وما به الى تصور، یعنی جو تصور کی طرف پہنچائے. واصطلحوا على تسمیۃ اللفظ المفید للتصدیق حجہ ای قیاسا، جو تصدیق مجہولی کو واضح کرے وہ کیا ہے؟ مثلا آپ نے کہا العالم حادث، تصدیق مجہولی ہے. بھی حادث کیوں؟ قدیم کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث. یہ جو آپ نے بنائی ہے یہ کیا کہلاتی ہیں؟ حجہ، قیاس. ای قیاس. کل عالم، عالم بفتح اللام، یعنی لام کے اوپر زبر پڑنی ہے. متغیر، متغیر کس باب سے ہے؟ باب تفاعل سے. یہ سمجھیں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ سمجھیں ایک صرف. ایک ہوتا ہے مطاوع، کیا ہے؟ مطاوع واو کی کسرہ کے ساتھ، کلیئر ہے؟ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مطاوع. مطاوع، مطاوع کیا ہے؟ اثر. مطاوع کیا ہے؟ مؤثر. کیا مطلب؟ یعنی ایک شے اگر اثر کرے اور دوسری شے جو اس اثر کو ایکسیپٹ کرے گی اس کو کیا کہیں گے؟ مطاوع. اس میں فاعل، یعنی اس نے اثر کو ایکسیپٹ کیا ہے. کس کا کیا ہے؟ مؤثر. مثلا آپ نے یہ کپ گرایا نیچے، صحیح، تو ہم کیا کہیں گے؟ کسر الشیخ زاہد. اثر کیا نکلا؟ انکسارا. جب ہم نے لفظ بولا انکسارا تو انکسارا نے اثر ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا؟ کس کا کیا؟ تکسیر کا، کسرا کا. تو کسرا کیا ہوگا؟ کسرا کیا ہوگا؟ کسرا مطاوع، کہ اس نے اثر کیا ہے، مؤثر ہے. جس نے اثر ایکسیپٹ کیا وہ کیا ہے؟ مطاوع. اب سمجھیے متغیر کیا ہے؟ تغیر. تو متغیر کیا ہوا؟ مطاوع. متغیر کیا ہوا؟ ضروری ہے کوئی مطاوع ہو، ضروری ہے، کیونکہ یہ عقل ہی نہیں مانتی کہ آپ گلاس کو گرائیں، گلاس خود بخود ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں. ضروری ہے مقصر ہو. کیا ہو؟ مفسر جو ہوں گے تو وہ مطابع ہوں گے. نہیں، ہم اس طرف سے آئیں گے، ہم اثر کی طرف سے آئیں گے. کس کی طرف سے آئیں گے؟ اثر کی. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اس کا اثر ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو جو اثر ایکسیپٹ کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل. جس کا کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطاوع. اب جب مصنف نے کہا، یہ مثال بولی جاتی ہے متغیر. متغیر آپ نے کیا سمجھا؟ خواص ابواب میں سے، باب تفاعل کے خاصیت ابواب میں سے کیا ہے؟ تطاوع. کہ باب تفاعل کیا ہوتا ہے؟ مطاوع. ضروری ہے کہ متغیر تبھی ہوگا جب مغیر ہوگا. جب کیا ہوگا؟
مغیر. تو دلیل ہے کہ عالم اگر متغیر ہے تو اس کے اندر تبدیلی کرنے والا کون ہے؟ وہ خود خدا ہے، وہ اللہ ہے. اللہ مغیر ہے، عالم کیا ہے؟ متغیر. یعنی متغیر خود بخود نہیں ہوا، کسی کے تبدیل کرنے سے ہوا ہے، اور تصرف کا مالک کون ہے؟ اللہ. متغیر مطلب تصرف کر رہا ہے. وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ، سمجھ آ گیا اب آپ کو؟ متغیر یعنی مطاوع، اور اس کا مطابع کیا ہوگا؟ مغیر، باب تفعیل سے. المتوصل به الى نتیجہ، کہ جو نتیجہ کی طرف پہنچاتا. وہی العالم حادث، کے عالم حادث کا معنی کیا ہے؟ جس کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَمَا لِتَصْدِيقِ الْبَيْتِ. یہ ہمارا حکم منطق تھا اور علم کی اقسام تھی. اس میں کوئی کوشچن ہو؟ اس میں ایک شعر ہے وہ ذرا سمجھ نہیں آئی. یہ پوچھیں. یہ 22 نمبر شعر وما به الى تصور. وما به الى تصور، یعنی جس ہم نظری اور ضروری سے ہم تصور تک پہنچیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول شارح. اچھا یدعى بقول شارح فلتبتهل، فخر کریں اس کے ساتھ. فلتبتهل یعنی فلتبتہل، فخر کا معنی کیا ہے؟ تجتہد فی الطلب، کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی کوشش کریں، کیونکہ اس میں اختلاط ہو جائے گا قول شارح اور حجت میں. اس لیے مصنف نے کیا کہا؟ ماتن نے فلتبتہل، یعنی تھوڑی سی جہد کرنی پڑے گی آپ کو سمجھنے کے لیے. پیج 60 پر یہ جو ہے مباحث علم منطق، دوبارہ ایک بار اس کی وضاحت فرمائیے گا. پیج یہ جو 60 پہ جی کہاں سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مباحث منطقیہ جو ہیں کتنے ابواب میں مشتمل ہیں؟ 4 میں. فن حاصرہ، فن المنطق. ان حاصرہ اب کیا ہوگا؟ انحصر مطاوع، مطاوع، اور منحصر مطاوع، جو اس کا حصر کر رہا ہے وہ کوئی ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ مطاوع اہل فن. اہل فن. یہ ابواب جو خواص ابواب ہیں رباعی ثلاثی کے بہت اہم ہیں. فن حصر فن المنطق فی هذه الابواب الاربعہ، یعنی منطق کے جو ابواب ہیں وہ 4 ہیں. لیکن پھر سوال ہوا کہ جو دلالات کی بحث ہے، الفاظ کی بحث ہے، تو یہ پھر کہاں جائے گی؟ ہم نے کہا دلالات کے الفاظ کی بحث کلیات خمس کے لیے لائی گئی ہے. جو 5 کلیات ہیں ان کے لیے. کیوں؟ کلیات معنی کا نام ہے، لفظ کا نام نہیں ہے. تو معنی کے لیے لفظ ہونا چاہیے. جب لفظ کی ضرورت ہے تو لفظ کی پہچان بھی ہو، اور معنی کے اوپر لفظ جو دلالت کرتا ہے تو پھر دلالت کی اقسام بھی واضح ہو کہ مطابقہ التزامیہ ہے یا تضمنیہ ہے، کیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو معروف ہے 4 اقسام. بعض نے کہا نہیں، اقسام میں قیاس کو ملائیں تو وہ 8 بنا دیتے ہیں. کون سی 4 اقسام مثلا؟ وہ ہم آگے وضاحت کریں گے قیاس کے ابواب میں، وہاں پہ آپ کو ومن، کیونکہ ابھی اگر کہیں گے تو وہ مفہوم غموض آ جائے گا، ڈاؤٹ ہو جائے گا اس میں سارا. ومن عد معها، اور بعض نے کیا کہا؟ مبحث الالفاظ کو اس میں ساتھ ملایا تو کیا ہو گیا؟ مستقلا کانت الابواب عنده 9، تو 9 ہے. اس کی آگے بحث آئے گی انشاءاللہ. ہاں آگے جب بحث آئے گی اس میں اقسام میں قیاس کی تو وہاں پہ آپ کو پھر ساری وضاحت کریں گے. کوئی اور کوشچن؟ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ جی نہیں پوچھیں. یہ مطاوع اور مطاوع، اس کا تھوڑا یعنی بندہ مطاوع میں تھوڑا ایسا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مطاوع وہ ہے جو اثر کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، نہیں جس کا اثر ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. مطاوع اثر کر. آپ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ طوعا و کرہا، کہ زمین کو ہم نے کہا کہ ائتیا طوعا و کرہا، زمین و آسمان تمہیں ہماری طرف آنا ہے، چاہے اپنی رضا سے آؤ چاہے مجبور ہو کے آؤ. طوعا کا مطلب کیا ہے؟ رضا سے، یعنی اطاعت کرنا. یہ جو ٹوٹا ہے اس نے اطاعت کیا یا جس نے توڑا اس نے اطاعت کی ہے؟ جس نے توڑا اس نے اطاعت کیسے کی؟ جو ٹوٹا ہے وہ اس نے اطاعت کی. نہیں، جو ٹوٹا ہے اس نے آپ کی اطاعت کی نا، آپ کے گرانے سے ٹوٹ گیا ہے. صحیح. تو جو اطاعت کرنے والا وہ مطاوع ہے، جس کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مطاوع ہے. تو جس نے اطاعت کیا اس نے اثر آپ کا ایکسیپٹ کیا، وہ اثر ہے. مؤثر کون ہوا؟ مطاوع. آپ کیوں ڈاؤٹ میں آ رہے ہیں کہ میں وہ اثر مؤثر کہہ رہا ہوں؟ تو یا مؤثر کہہ رہے ہیں تو مطاوع ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے سمجھے، وہ میں نے آپ کو مفہوم کے لیے سمجھایا.
اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔